عالم خطیب ذاکر جب پڑھے تو مولا حسین کے مسائل پڑھے. میں جناب سید الشہداء کی شہادت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، صرف وہ بھی عاشور پہ بھی نہیں پڑھتا، لوگ برداشت نہیں کرتے، لیکن چند جملے پڑھوں گا کہ مولا سجاد کے میں نے ابتدا میں فضائل پڑھے تھے. روایت میں ہے کہ جب مولا سجاد ظہر یا عصر کے بعد گھر سے باہر نکلتی تھی، مولا کا ایک باغ تھا جس میں 500 کھجور کے درخت تھے. خود مولا نے باغ لگایا تھا اپنے ہاتھوں سے، اور خود ہر درخت کے نیچے دن رات میں 2 رکعت نماز ضرور پڑھتے تھے. 2 رکعت نماز شکرانہ، 1000 رکعت. کسی نے پوچھا تھا چوتھے امام سے، جملہ فضائل کا سن لیجیے سواد مصائب میں، کہا کہ مولا آپ کا لقب ہے زین العابدین، آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی مرتضیٰ کی عبادت زیادہ ہے؟ کہ آپ کا لقب زین العابدین. چوتھے امام نے کہا خبردار تیرا سوال غلط ہے، تو نے میرے جد رسول خدا کی حدیث نہیں سنی؟ ضربت علیہ من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت خندق کی جنگ والے دن، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. کہ تو نے سوال غلط کیا، میرے جد سے کسی کا مقابلہ نہیں ہے. دیکھیں بعد میں آنے والے خود امام ہیں، معصوم ہیں، اسی منصب پہ ہیں، لیکن امام کی علامت یہی ہے کہ پچھلے کی تائید کریں گے کہ میرے جد سے خبردار کسی کا مقابلہ نہ کرنا. جب امام معصوم کہہ رہے ہیں ہمارا مقابلہ نہ کرنا، تو اہل غیروں کی تو نوبت ہی نہیں آتی. بات پہنچ رہی ہے میرے عزیز، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، جملے پیش کر رہا ہوں. چوتھے امام جب عصر میں اپنے گھر سے باہر نکلتے تو مدینے کے جتنے قصاب تھے، قصاب سمجھتے ہیں، وہ اپنے کشتوں پہ، جانوروں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے جو ذبح شدہ جانور تھے. کیوں؟ امام کربلا کے بعد گوشت دیکھ نہیں پاتے تھے. چوتھے امام گوشت نہیں دیکھ پاتے تھے، یعنی خام گوشت، کچا گوشت دیکھ نہیں پاتے تھے. کچا گوشت دیکھتے تھے، رونے لگتے تھے. ایک جملہ کہوں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا، مغز حرام نہیں ہے، لیکن روایت میں چوتھے امام نے پھر پوری زندگی مغز کا گوشت نہیں کھایا. کہا اٹھا لو، میرے بابا کا سر نیزے پہ بنا تھا. پھر نہیں دیکھ پاتے تھے، خون نہیں دیکھ پاتے تھے. ایک دن ایک قصائی بھول گیا کہ چوتھے امام کے آنے کا وقت ہو گیا. جانور اس نے کپڑا نہیں ڈالا تھا. امام کی نظر گوشت پہ پڑ گئی، بس گوشت دیکھنا تھا، بلند آواز سے رونے لگے. سارا دن روتے تھے، لیکن بعض لحظات میں زیادہ روتے تھے. جیسے ہی دیکھا، بلند آواز سے چیخ مار کے کہا قتل ابن رسول اللہ اتشانا. ہائے نواسہ رسول کو پیاسا مار دیا گیا. اس آدمی نے فوراً کپڑا گوشت پہ ڈالا، کہ مولا مجھے معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا، آپ کے آنے کا وقت ہو گیا. مولا نے کہا میرے کچھ سوال ہیں، جواب دو گے؟ کہ مولا کیا سوال ہے؟ مولا نے کہا تم نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا. کہا مولا آپ کے جد رسول خدا کی سنت ہے، ہم جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں. مولا نے دوسرا سوال کیا، جب تم ذبح کرنے لگے تھے خنجر تیز کر لیا تھا؟ کہا مولا رسول خدا کا حکم ہے، خنجر تیز کر کے جانور ذبح کرو. مولا بہت روئے. تیسرا سوال کیا، کہ اتنا بتا جب تو اسے ذبح کر رہا تھا، اس گوسفند کو، بکرے کو یا بھیڑ کو ذبح کر رہا تھا، کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ کہ نہیں مولا ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں، سنت نبوی ہے چھپا کے جانور ذبح کرو، حرام نہیں ہے، ذبح کرتے ذبح ہو جاتا، لیکن رسول خدا کہتے تھے نہیں چھپا کے ذبح کرو. کہا کہ نہیں مولا ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں. مولا سجاد نے فوراً کربلا کا رخ کیا، بلند آواز سے رونے لگے، ہائے بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے،
نہ آپ کو پانی پلایا، نہ خنجر کو تیز کیا، نہ میری پھپھی سے چھپایا. میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھتی رہی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. بس بھئی مولا باغ میں پہنچے بیٹھے ہیں. ایک مولا کا چاہنے والا آیا مدینے کا، مجھے سید سجاد سے ملنا. گھر پہ آیا، کوئی خادم تھا. اس نے کہا مولا اپنے باغ میں گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں بہت خوش ہوا مولا، سیر کرنے گئے ہیں. جب سے بابا کی شہادت ہوئی ہے کبھی خوشی نہیں مناتے. کہا میں بہت خوش ہوا، فوراً گیا کہ مولا کو جا کے دیکھوں. کہا جیسے باغ میں پہنچا دیکھا مولا نے ابا بچھا رکھی ہے اور ابا پہ بیٹھے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. کہا مولا باغ میں سیر کے لیے آئے تھے، یہاں پہ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا جب میں بہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں مجھے اپنے بابا بہت یاد آتے ہیں، مجھے بہتا پانی برداشت نہیں ہوتا. کہ مولا کب تک گریہ کیجئے گا؟ کتنے برس بیت گئے آپ کے بابا کی شہادت کو؟ مولا نے کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، انہوں نے رو رو کے آنکھیں گوا دی تھی. میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے. کہا لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. مولا نے کہا ہاں منہال تم بھی صحیح کہتے ہو، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال کیا ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، شرابیوں کے درباروں میں جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھی اگر برداشت کر سکیں. میں ایک روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مجھ سے کہا تھا شہادت امام حسین، پتہ نہیں آپ برداشت کر پائیں. ابھی وقت تو نہیں ہوا نماز کا، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، میرے ساتھ چلیے گا. اگر وقت ہو جائے تو شہادت کو میں روک نہیں پاؤں گا. آئے میرے ساتھ چلیے گا. پوچھا مولا کس بات کا؟ میں 5ویں امام سے روایت ہے میرے بابا کن باتوں کو یاد کر کے روتے تھے؟ کہ مولا حسین کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا تھا. جب بیٹے مارے گئے، بھائی مارے گئے، اصحاب مارے گئے، کہ مولا حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا. اچانک کربلا کی زمین پہ زلزلہ آنے لگا، بیبیاں تڑپنے لگی. ایک بیوی نے سر پہ برقع لیا، اپنے خیمے سے باہر آ گئی. کیوں؟ کہ بیوی کہتی ہے میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا، دل منہ کو آ رہا تھا، میں سمجھ گئی کوئی حادثہ ہونے والا ہے. خیمے سے باہر آئیں. اب میری طرف دیکھیے گا، عرب کی خواتین خاندان اہل بیت میں مستورات تیز نہیں چلتی تھی. جب پریشان ہوتی تھی نا تو تیز چلنے لگتی تھی، اور اگر زیادہ پریشان ہو تو ہاتھ سر پہ رکھتی تھی. سارے راویوں نے جملہ لکھا، جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، تیز تیز چلنے لگی. جانتے کیا نعرہ لگا رہی تھی؟ بار بار کہتی تھی واہ محمدہ، واہ محمدہ، پھر کہتی واہ علیہ، پھر کہتی واہ فاطمہ، پھر آخر میں کہتی واہ حسنہ. ایک مرتبہ میدان میں باہر آئے، دیکھا کچھ نظر نہیں آ رہا، چاروں طرف فوج ہے. بی بی فرماتی ہیں میں تلہ زینبیہ پہ چڑھ گئی. ایک تلہ تھا، چھوٹی سی پہاڑی تھی، اسے تلہ زینبیہ کہتے ہیں. بی بی پہاڑی پہ آئی. کہ جب میں پہاڑی پہ آئی نا تو اندر میں نے دیکھا ایک آدمی کھڑا ایک آدمی کھڑا، چاروں طرف سے لوگ اسے تیر مار رہے ہیں. وہ اتنا زخمی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، چہرے پہ بھی خون ہے. کہ چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے ہیں. جسے تیر نہیں ملتا وہ نیزہ مارتا، جسے نیزہ نہیں ملتا وہ پتھر مارتا. 5ویں امام فرماتے ہیں کچھ لاٹھیاں مارتے تھے. کہ چاروں طرف سے لوگ مار رہے ہیں. جناب زینب کہتی ہیں میرا دل نے کہا یہی میرا بھائی. بی بی کہتی ہے میں نے سوال کیا، میری طرف دیکھیے گا، انت اخی، کیا آپ میرے ماجائے حسین ہیں؟ مولا نے یہ نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں.
جانتے مولا نے کیا کہا؟ مولا نے سارے کے سارے تیروں کو چھوڑا، جناب زینب کا رخ کیا، غور سے دیکھا، کہا یا زینب ارجعی الی الفسطاط، زینب خیمے میں واپس جائیے، ابھی شمر میرا امامہ اتارے گا، بالوں میں ہاتھ ڈالے گا، جب خنجر اٹھائے گا برداشت نہیں ہوگا، زینب واپس چلی جاؤ۔ جناب زینب نے برقعے کا دامن پھیلایا، کہ اما فیکم مسلم، کیا تمہارے میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، مت مارو یہ حسین ہے۔ ایک مرتبہ چاروں طرف سے تیر آ رہا ہے، جناب سیدش آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بھئی اب لوگ برداشت نہیں کر رہے، مولا حسین پشت ذوالجناح سے زمین پہ آ۔ یہی فرق ہے امام حسن و حسین میں، امام حسن کے لاشے میں تیر لگے تھے، مولا حسین کا لاشا تیروں پہ بلند۔ جب ذوالجناح سے زمین پہ آئے نا مولا حسین، جناب زینب کو نظر نہیں آ رہے تھے، بی بی نے ایک مرتبہ ذوالجناح سے کہا، اے ذوالجناح کیا میرا بھائی تیری پشت پہ ہے؟ ذوالجناح نے سر ہلا دیا، نہیں بی بی، حسین اب میری پشت پہ نہیں رہا۔ بی بی نے زمین کربلا سے کہا، زمین کربلا کیا میرا بھائی تجھ پہ آ گیا؟ کربلا کی زمین نے کہا، نہیں بی بی، ابھی حسین نہیں آیا، تیروں کا مسلح، زہرا کا نام۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا، کوئی آگے بڑھو حسین کا سر کاٹ لو۔ سب ڈرنے لگے، نہیں یہ علی کا بیٹا ہے، زخمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو مقابلے میں پھر آ جا۔ شمر نے کہا میں مارتا ہوں، شمر آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ شمر نے سر سے امامہ اتارا، حسین تیروں کے مسلح پہ سجدے میں تھے۔ علماء سے پوچھا تین میں سے کون سی روایت صحیح ہے؟ ایک روایت میں ہے مولا حسین کے گودال میں، گلے کے گودال میں یہاں نیزہ لگا تھا۔ کہ مولا بتائیے کیسے شہادت ہوئی، کون سی روایت صحیح ہے؟ گودال میں کیا نیزہ لگا تھا؟ یہ روایت میں ہے پشت گردن سے شمر نے ضربتیں لگا کے ذبح کیا، یا نہیں سامنے سے گلا کاٹا تھا۔ 12ویں امام کی زیارت ناحیہ میں، سلام و میرے جد حسین پہ، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، شمر سینے پہ سوار تھا، آخذ بِلِحْيَةِ، داڑھی کو پکڑ رکھا۔ زیارت ناحیہ میں 12ویں امام کہتے ہیں سامنے سے گلا کاٹا۔ پوچھا مولا کون سی روایت صحیح ہے؟ کہا تینوں روایتیں صحیح ہے۔ ایک ملعون نے نیزہ مارا، حسین سجدے میں گئے، اس نے بالوں کو پکڑ کے پہلے پشت پہ خنجر چلایا، پھر سیدھا کیا، داڑھی سے پکڑا۔ 2 منٹ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، میرے بھائی اب برداشت نہیں کر رہے، میری طرف دیکھئے گا، ہاتھ جوڑ میری طرف دیکھئے گا۔ پہلی ضربت چلی، جناب آدم نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، اس سے آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری ضربت چلی، جناب نوح نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ تیسری ضربت میں جناب ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ میں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، اس سے آگے میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ سارے انبیاء نے رخ موڑ لیا۔ ایک وقت آیا رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ جانے اور فاطمہ جانے، اس سے آگے میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک وقت آیا علی مشکل کشا نے کہا فاطمہ اب آپ جانے اور حسین جانے، میں بھی دیکھ نہیں سکتا۔ جناب
سیدہ آگے بڑھی، ہاتھوں کو گردن پہ رکھا کہ پروردگارہ گواہ رہنا، تیرے انبیاء نے رخ موڑ لیا، میں نے ہاتھوں کو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا کا وقت نہیں رہا، مغرب کا وقت ہو گیا، ایک دعا مانگو، پروردگارہ خون حسین کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کوئی دعا جو آپ نے مانگنی ہے دعا مانگ لیجیے، بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بس ایک سوال ہے میرا آپ سے، نہیں پڑھتا کوئی دعا نہیں مانگتا، ایک سوال کر سکتا ہوں میرا اپنے سارے بھائیوں سے ساری بہنوں سے، بس ایک سوال ہے، آپ سب نے صرف مصائب سنے ہیں نا؟ آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے، آپ ایسے رو رہے ہیں جناب زینب 70 قدم کے فاصلے پہ